السلام علیکم۔ علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احسن الوعاء لآداب الدعاء میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، اپنے جانوروں کے لیے چارہ اور اپنی ہانڈی کے لیے نمک بھی مجھ سے مانگا کرو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ فارسی زبان میں ایک شعر ہے جس کا اردو میں ترجمہ یوں بنتا ہے کہ جو شخص آدمی سے سوال کرتا ہے وہ 3 خرابیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ پہلی خرابی یہ کہ وہ مخلوق کی نگاہ میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے بلا وجہ مخلوق کے سامنے عاجزی کرنی پڑتی ہے، اور عاجزی اللہ کے سوا اگر کسی دوسرے کے سامنے کی جائے تو بندہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ دوسری خرابی جو مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانے والے بندے میں پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی مولا کی شکایت کرتا ہے۔ بالکل آسان سی مثال ہے کہ جو غلام اپنے آقا کا احسان فراموش ہو اور نمک حرام ہو، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا مولا مجھے ننگا بھوکا رکھتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ کسی پہاڑ پر ایک عابد شخص عبادت کیا کرتا تھا۔ وہاں انار کا درخت تھا جو ہر روز اسے 3 انار دیتا تھا۔ وہ عابد ان اناروں کو کھاتا اور عبادت میں مشغول رہتا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا امتحان منظور تھا، تو ایک دن انار نہ لگے۔ اس شخص نے صبر کیا، دوسری روز پھر یہی ماجرا ہوا، تیسری دن پھر یہی ماجرا ہوا، تو وہ گھبرا کر پہاڑ سے نیچے اتر آیا۔ وہاں ایک یہودی رہا کرتا تھا، اس نے یہودی سے سوال کیا تو یہودی نے اسے 4 روٹیاں دی۔ یہودی کا کتا بھونکنے لگا تو اس عابد نے ایک روٹی اس کتے کو ڈال دی، مگر وہ کتا پھر اس کے پیچھے آنے لگا تو اس نے دوسری روٹی اور تیسری روٹی، یہاں تک کہ تمام روٹیاں اس کتے کو ڈال دی، لیکن پھر بھی وہ کتا اس کے پیچھے ہی آتا رہا۔ وہ کہنے لگا، ارے حریص، تجھے شرم نہیں آتی؟ میں تیرے گھر سے بھیک مانگ کر لایا ہوں اور تو نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا اور اب بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ کتے نے کہا، میں تجھ سے زیادہ بے شرم نہیں ہوں، جس نے مالک کا برسوں کھایا، صرف 3 روز اس نے رزق بند کیا تو اس کے دشمن کے گھر بھیک مانگنے کے لیے آ گیا۔ تیسری خرابی جو مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانے والے کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مخلوق کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ یعنی جب وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو سامنے والا شخص شرم و حیا کی وجہ سے اسے عطا کرتا ہے۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ اگر میں کسی سے کچھ مانگوں گا اور وہ شرم محسوس کرے گا اور شرم کی زد میں مجھے وہ کوئی چیز عطا کرے گا، تو فرمایا کہ ایسا کرنا ممنوع ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر معاملے میں اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔